آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں آپ آج کے مہمان مقرر مایہ ناز خطیب حضرت مولانا سلمان مظاہری لکھیم پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے نہایت ادب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آپ نے تمام شورا کرام کو سنا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنے مہمان مقرر کو جس انداز سے محبتوں سے آپ نے دعوت دی ہے، حضرت مولانا نے تمام تر مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر آپ کی محبت سے سرشار ہو کر یہاں پہنچے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک بھی شخص یہاں سے نہیں اٹھے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور آپ حضرت مولانا کے ذریعے سے دعا ہوگی، اس دعا کے بعد آپ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ محترم حضرات، ہمارے درمیان حاجی کالونی اندھے کی چوکی سے ایک مشہور معروف ادارے کی ناظم اعلیٰ جناب قاری جسیم الدین صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاکرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسان، رواه أبو داود۔ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك، رواه ابن ماجه۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العالم
لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بعبد وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. یہ محبت ہی تھی جب دل کے اندر اگڑائیاں لینے لگ گئی تو یہی رسول پاک کی محبت نے عبد الکعبہ نامی شخص کو صدیق اکبر بنا دیا. اسی محبت نے صحابہ کو صحابہ بنا. محبت ہی سے یہ پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. محبت کیا ہے؟ محبت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے شعر کے ذریعے سماعت فرمایا. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی سے کسی نے پوچھا حضرت محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، اس کی آسان سی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت جہاں بہت بڑے عالم اسلام کے مفکر ہیں، محدث ہیں، مدبر ہیں، محدث ہیں، مدرس ہیں، وہی بہت بڑے شاعر ہیں. تو اتنا جملہ سامنے والے کا لیا اور پوری ایک نظم کہہ ڈالی. کیا فرمانے لگے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. یہ شیخ الاسلام کا شعر ہے جس کو دنیا عرب نے شیخ الاسلام کہا. حالانکہ علماء عرب کسی کو منہ نہیں لگایا کرتے. ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد نبوی میں ابھی تین ستمبر کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوا تھا کہ دیکھا شیخ الاسلام آ رہے ہیں، وہی ملاقات ہوئی. ہم نے ہدایت پڑھی حضرت مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ مدد اللہ العالی سے، تو بڑی شفقتیں بڑی محبتیں بھی نصیب ہوئی ان کی. تو ان کے شعر میں پڑھنے لگا ہوں. فرمانے لگے محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا. اور میاں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. رب ذوالجلال احکم الحاکمین رب کریم کے بے انتہا فضل احسان. آج سرزمین بھینس مئو میں بڑا خطرناک نام ہے. جب قاری عابد صاحب اس جلسے کے ولی داعی ہیں، انہوں نے فون کیا. میں نے کہا کہاں آنا ہے؟ بھینسا مئو میں ڈر گئے. نام اتنا خطرناک ہے، لوگ کتنے خطرناک ہوں گے. لیکن یہاں آ کے پتہ چلا بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. علماء سے، شعراء سے، پورے طور پر دین سے، اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. اور یہ آپ کی محبت ہی تو ہے جو آدھی رات کے بعد بھی آپ کو پورے طور پر یہاں جگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. بہت زیادہ وقت آپ میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے.
جلسے میں ضروری باتیں جتنی تھیں الحمدللہ وہ ساری ہو چکی. بہت تھکا ہوا ہوں. تقریباً 17-18 راتیں ہو گئی ابھی سونے کو نہیں ملا. کل بھی تقریباً 3:45 بجے میں پہنچا. اس کے بعد پھر مدرسہ بھی دیکھنا, پھر اس کے بعد دوسرے اگلے سفر کی تیاری. لہذا بہت دیر تک تو میں آپ حضرات کے درمیان نہیں رہ پاؤں گا. دعا اللہ سے یہ کر لیں کہ جتنی دیر 2, 4, 10, 15, 20 منٹ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کام کی باتیں اللہ رب العالمین اس زبان سے پورے طور پر نکلوا دے اور آپ کے بھی لیے وہ نفع بخش ہوں اور ہم کو بھی ان سے فائدہ حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے. بڑا اچھا انتظام دیکھ کر کے دل خوش ہوا. ہمارا قاری سید شاہ فیصل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اکثر جلسوں میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو پورے طور پر اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. ہمارے جتنے احباب ہیں, جتنے محبین ہیں, رب کریم بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں. ابھی چند روز قبل میں مہونا میں تھا, اٹونجا کے قریب ہے, پتہ چلا وہاں سے تقریباً 100-150 لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں. اور اطراف سے جتنے جاننے والے پہچاننے والے بہت سے احباب مسجد میں گئے بھی ملاقات کے لیے. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نواز دے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. ربیع الاول کا ماہ مبارک پورے طور پر جاری و ساری ہے. یہ وہی ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. رسول عربی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا نظام بڑا گندا تھا. چاروں طرف کفر اور شرک کی ضلالت پھیلی ہوئی تھی. چاروں طرف لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ کا میں طواف کر رہا تھا, کعبے کا گلاب میری ہاتھوں میں تھا اور میں مقام ملتزم پر میرے دل میں خیال آ رہا تھا, اے رب ذوالجلال, آج سے 1446 سال پہلے اسی کعبۃ اللہ کا ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھی. آج سے 1495 سال پہلے رسول عربی کے آنے سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا. اے رب ذوالجلال, یہ وہی بیت اللہ ہے, یہ وہی خانہ کعبہ ہے, یہ وہی حرم محترم ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے خاندان کے بت رکھے ہوئے تھے. یہ بارش برسانے والا بت ہے, یہ پورے طور پر روزی دینے والا خدا ہے. ابن عساکر نے لکھا, تاریخ مکہ المکرمہ میں ابن عساکر نے لکھا اور ابن تاریخ دمشق میں لکھا, 360 کے زائد بت اسی بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. رسول عربی کے آمد سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر پورے طور پر لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے. شراب کا چال چلن عام تھا. دنیا پھٹک رہی تھی, پورے طور پر ہدایت کو ترس رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اس دھرتی سے گئے ہوئے تقریباً 600 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا تھا. دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی, دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی, دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی. رب ذوالجلال نے کرم کیا, اور کس مہینے میں کرم کیا؟ اسی ماہ مبارک میں کرم کیا کہ اپنے محبوب کبریا شہنشاہ بطحا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی احتشام رسول بلند مقام ساقی کوثر شافی محشر شافی روز جزا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. وہ جب نبی آ گیا ساری دنیا کا نظام سدھار دیا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رب نے تو رب ذوالجلال کا خاص کرم ہوا. مجھے وہ گلی دیکھنے کو ان گنہگار آنکھوں سے نصیب ہوئی جس گلی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اس گلی کا نام سوق اللیل ہے. ہشام نے اپنی تاریخ میں درج فرمایا. مسجد حرام بیت اللہ سے پورے طور پر صفا پہاڑی سے آپ آئیں گے, تقریباً 100 میٹر چلیں گے آپ کو سوق اللیل نامی گلی نظر آئے گی. سامنے 50 قدم آگے چلیں گے ایک ہاتھا نظر آئے گا جس کو شاہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. اسی شاہ بنی ہاشم نامی ہاتھے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصعادت. اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ افروز فرمایا. اس نبی کے آنے کے بعد ساری دنیا کا نظام پورے طور پر سدھر گیا. وہ عرب کے لوگ جو زندہ زمین میں اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے, اس نبی کے آنے کے بعد وہی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے.
रसूल पाक से पहले कोई माओ का मकाम नहीं था, कोई बेटियों की इज्जत नहीं थी। हाँ हाँ, इन बेटियों को मकाम मदीने वाले आक रसूल के लाए हुए दीन से मिला। औरतों को की इज्जत करना ये मज़हब इस्लाम ने सिखाया हुआ है। मैंने 2020 में नहीं 2018 में मैंने कहा था किसी पीएम के बनाए हुए कानून से हमारे घर की बहन बेटियों को इज्जत नहीं मिलेगी, औरतों को हक शरीयत के दिए हुए कानून से मिलेगा। देखो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया जा रहा है महिला आरक्षण, आपने देखा होगा पूरे तौर पर 40% इसमें महिलाएं होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए संसद भवन के अंदर, काउंसिल हाउस लखनऊ के अंदर, पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर। इनको पता नहीं है ये जायज है। संविधान लिखने वाला 7 ज़ुबानों का माहिर था, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 7 ज़ुबानों के माहिर थे, अरबी के माहिर थे, उर्दू के माहिर थे, इंग्लिश के माहिर थे, स्पेनिश के माहिर थे, पंजाबी के माहिर थे। 7 लैंग्वेज पर उनको उबूर हासिल था। ऐसे ही बोलते थे जैसे इनकी मादरी जुबान हो। उन्होंने संविधान ऐसे ही नहीं लिखा। 122 जो बड़े बड़े विद्वान थे जिनकी निगरानी में हमारा भारत का संविधान लिखा गया, संविधान लिखा गया। इसके अंदर तमाम हुकूक पूरे तौर पर दर्ज कर दिए गए। आर्टिकल 47 इसी में बनाया गया। आर्टिकल 29 हमारे हुकूक की बात करता है, आर्टिकल 57 में हमारे हुकूक बताए गए। लेकिन गलत ये है आज का नौजवान पढ़ते ही नहीं पता उसको, ना अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में उसको पता है, ना हिंदुस्तान के संविधान के बारे में पता है। मोबाइल अभी सबके हाथों में मोबाइल नजर आ रहे हैं, मोबाइल का फंक्शन तो खुद जानता है, एक एक फंक्शन के बारे में वो पूरे तौर पर गूगल मास्टर बना हुआ है, कंप्यूटर का ऑपरेटर बना हुआ है, हर चीज के बारे में उसे महारत है। लेकिन अगर संविधान के बारे में पूछ लो, हिंदुस्तान के बारे में पूछ लो, दीन के बारे में पूछ लो, इस्लाम के बारे में पूछ लो, अगर पूछ लो कितने आर्टिकल, पूरे तौर पर नहीं बता पाएगा हमारा नौजवान, क्यों किसने पढ़ी नहीं। हालांकि ये सब चीजें तुम्हारे गूगल के ऊपर है। नौजवानों मैं तुम्हें बेदार करता हूँ, तुम तालीम के मैदान में आओ। हर जगह तुम मार इस वजह से खा रहे हो क्योंकि तुम तालीम से खोरे हो चुके हो, तुम दीन से दूर होते चले गए, तुमने पढ़ाई बंद कर दी, तुमने लिखाई बंद कर दी। अरे अपने मुल्क हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा। इस गूगल के ऊपर बहुत सी अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी। मोबाइल के ऊपर मोबाइल का गलत इस्तेमाल ज्यादातर नौजवान कर रहे हैं। अभी एक रिसर्च करने वाली कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसने अभी रिसर्च किया बाकायदा, उसने अब एक रिपोर्ट जारी की अपनी नेट के ऊपर, और ये दर्ज है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने नौजवान, कितने लोग इस वक्त अपने मोबाइल के साथ उन्होंने नेट को कनेक्ट कर रखा है। उसने एक पूरे तौर पर रिपोर्ट दी कि मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 67% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है, सोशल अकाउंट खोल रखे हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। उन्हें नहीं पता इस बात का। नौजवानों इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना किया करो। हमारा नौजवान रात अगर सर्दी का मौसम होता है तो लिहाज के अंदर, और गर्मी का मौसम होता है तो छत के ऊपर ये ख्याल करके अब अम्मा सो गई हैं, अब्बा सो गए हैं, बड़ी आपा सो गई हैं, अब्बाजी सो गई हैं, चलो इस पर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखी जाए, इस पर सीरियल देखी जाए, इस पर पिक्चरें देखी जाए। लेकिन वो हमारा नौजवान भूल जाता है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी आपा, तुम्हारी बहनों को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती, उस अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती। तुमने अब्बा से तो छुपा लिया, अल्लाह से छुपा पाओगे? हाँ, एक दिन आएगा, कौन है जिसको मौत नहीं आएगी? इतने यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। कोई ये दावा कर सकता है कि वो मरेगा नहीं, वो दुनिया से जाएगा नहीं? चाहे जिस मजहब को मानने वाला हो, चाहे जिस मजहब के, जिस रिलीजियन के कानून को एक्सेप्ट करने वाला हो, हर एक का अकीदा यह है कि जो भी दुनिया में आया है उसको एक दिन दुनिया छोड़ करके जानी है। जितने मज़ाहिब हैं, there is 1019 religion in all world। दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1019 मज़ाहिब हैं। किसी मजहबी किताब को उठा करके आप पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिए, किसी से भी आप मुलाकात करके उसे मालूम कीजिए। हर एक मजहब के अंदर ये बात बताई गई कि जो भी दुनिया में आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन उसको अपने किए का हिसाब देना है। नौजवानों
ایک دن تمہیں بھی موت آئے گی، ایک دن مجھے بھی موت آئے گی، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی مٹی کے گڑھے میں چلا جائے گا، ایک دن آئے گا مجھ کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑے گا۔ عزیزوں اس موت کی تیاری کرو، پھر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ کون نہیں جانتا نوجوان، عجیب مسئلہ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم مذہب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں میدان محشر قائم ہوگی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہمیں پورے طور پر اپنی تمام کی تمام زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی ہم اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہاں اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں سورگ چاہیے، اگر تم نرک سے بچنا چاہتے ہو، بیکنٹھ کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو آئے نوجوانوں، آئے مسلمانوں، آئے ملک ہندوستان میں بسنے والوں، تم رسول عربی کے طریقے کو اپنا طریقہ بناؤ، تم رسول پاک کی سنتوں سے محبت کرنا سیکھو، تم نمازوں کی پابندی کرنا سیکھو، تم اپنے آپ کو مذہب اسلام سے قریب کرنا سیکھو، تم آپس میں محبتیں بانٹنا سیکھو، نفرتوں کو ختم کرنا سیکھو۔ ایک دن آئے گا کہ تمہارے کیے کی کتاب جو تم نے دنیا میں کیا ہے سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ ابھی میرے منہ کے سامنے مائک ہے، میری آنکھوں کے سامنے کیمرہ ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے میری ایک بھی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ غور سے سننا، میں کیا آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اب اس مائک پر میں بول رہا ہوں، یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، آواز بھی وائس بھی ریکارڈ کر رہی ہے اور میری حرکت بھی نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میری ہمت ہے اس مائک پر کچھ غلط بول سکوں؟ میری ہمت ہے؟ نہیں ہمت ہے۔ اور مجھ سے اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اس کو کوئی بھی سن سکتا ہے، اگر آپ اچھا بولیں گے تو آپ کو شاباشی دی جائے گی، اگر آپ غلط بولیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، IPC کی دھارا کے تحت آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ آئیے مجھ سے پہلے بتا دیا جائے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں ہے میرے اندر ہمت جو میں اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے اس مائک پر غلط بول سکوں؟ نوجوانوں اس کیمرے سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اس مائک سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ان لوگوں سے ان آپریٹر سے تو مجھے ڈر لگتا ہے جو ایڈیٹنگ کر کے کسی بھی بات کو پورے طور پر غلط بھی کر سکتے ہیں، کاٹ بھی سکتے ہیں، اپنی وائس بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک اور کیمرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا اے دنیا کے انسانوں تم اس کیمرے سے ڈرتے ہو، ایک اور ریکارڈ کرنے والا فرشتہ ہے جو تمہاری زندگی کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، دائیں بائیں ایک فرشتہ ایک ایک مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ تم نے سبحان اللہ پڑھا فرشتے نے لکھ لیا، تم نے اللہ اکبر پڑھا فرشتے نے لکھ لیا، تم نے کسی کی بہن کو گالی دی فرشتے نے لکھ لیا، تم نے کسی کی غیبت کی فرشتے نے لکھ لیا۔ ہاں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے کوئی بول نہیں پاتا ہے، فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ قیامت والا ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب ذوالجلال کی عدالت ہوگی، یہی لکھی ہوئی فائلیں رجسٹر ہمارے سامنے کر دی جائیں گی، آواز آئے گی ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھ اپنی اس کتاب کو، پڑھ اپنی اس فائل کو، پڑھ اپنے اس رجسٹر کو، دیکھ تو نے زندگی میں کون کون سی کرتوتیں کی ہیں، پڑھا۔ ہاں وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب اس کتاب کو مجرمین پڑھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ حیران ہو جائیں گے، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، دیکھیں گے ہائے اس میں ایک چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، ایک بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، لیکن اس دن کا افسوس کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری فائلیں ہوں گی، اس میں بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہوٹلوں پر دیکھو کیا ہوتا ہے، بازاروں میں دیکھو کیا ہوتا ہے، گلیوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے، چار دوستوں کے پاس بیٹھ کر ہم کتنی گپیں لڑاتے ہیں، وہاں پر ہم موت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ ایک دن موت بھی آنی ہے۔ عزیزوں اے نوجوانوں کوئی ضروری ہی نہیں بوڑھے ہو کر ہی مرے، کیا نوجوان دنیا سے نہیں جا رہا ہے؟
نوجوان بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، کون نہیں جا رہا؟ کتنی مرتبہ ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں، ابھی 22 سالہ نوجوان ہے، ابھی اس نے کچھ بھی دنیا نہیں دیکھی لیکن جا بحق ہو گیا۔ اخبارات اٹھا کر کے دیکھیے، یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر ٹیوٹر یوٹیوب کا دور ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیے روزانہ کتنے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایلو کی رپورٹ کے مطابق روزانہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایکسیڈنٹ سے 4226 نوجوانوں کی موت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہیے۔ پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا نمبر بھی کسی دن اللہ تعالیٰ لگا دے۔ یہ موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، نہ ہم سے پوچھ کے آئے گی، نہ آپ سے پوچھ کے آئے گی، نہ میری ماں تم سے پوچھ کے آئے گی، اے میری بہنوں تم سے بھی پوچھ کے نہیں آئے گی۔ ایک ہی ہستی تھی جس سے موت پوچھ کے آئی، اور وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ان کو بھی دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں پر رحم کھاؤ، اپنی زندگیوں پر ترس کھاؤ۔ ہاں بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ اب ہماری بخشش کا کوئی سامان نہیں، رب ذوالجلال بہت معاف کرنے والا ہے۔ خود رب ذوالجلال نے فرمایا، آئے گنہگاروں، آئے وہ لوگوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ ہائے اگر آپ عربی سمجھتے آپ کا دل دہل جاتا۔ اللہ کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے میرے وہ بندوں، اللہ آئے میرے وہ بندوں جنہوں نے مجھ کو ناراض کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، ان کو بھی بندہ کہہ رہا ہے، ان کو بھی پیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ آئے میرے نافرمان بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہاں اکثر ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، میں بہت جلدی اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، بس چند گزارشات، تھکا ہوا بہت ہوں، میرا دل بالکل بھی بیان کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا اتنی رات کے بعد۔ میں نے بہت گزارش کی تھی کہ مجھے پہلے موقع دے دی جائے، تھکا ہوا بہت ہوں۔ 2 گھنٹے پہنچ کر کے کل پھر بہت دور نیپال کا سفر کرنا ہے۔ نیپال میں ایک جگہ گڈی پڑتی ہے، وہاں کاٹمانڈو سے یہ تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ کل پھر ابھی لکھنؤ آنا ہے، اس کے بعد شام کے وقت میری فلائٹ ہے لکھنؤ، پھر آ کر کے پھر مجھے کاٹمانڈو کے لیے پہنچنا ہے۔ لہذا میں نے کہا بھی لیکن گزارش میری نہیں قبول کی گئی۔ بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں موجود ہیں۔ بس ایک میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بالکل بھی آپ مایوس مت ہوئیے، بالکل بھی پریشان مت ہوئیے، بس آج ہی سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیے۔ مغربی بنگال میں ایک شہر پڑتا ہے بڑا خوبصورت، دارجلنگ، اکثر میرا وہاں جانا آنا رہتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی تازہ واقعہ چند سالوں کا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ میں 2014 میں دارجلنگ گیا تھا مولانا مفتی سعید صاحب کی دعوت پر۔ اس کے بعد کوئی ایسا سال نہیں جس میں میرا جانا نہ ہوتا ہو، ہر سال دارجلنگ ضرور جانا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جب پہلا سفر میں نے کیا، باگڈوگرا ایئرپورٹ سے جو حضرات مجھے ریسیو کرنے آئے تھے دوران سفر، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے حضرت جہاں آپ جس محلے میں آج آپ کا دارجلنگ شہر کے جس محلے میں آج آپ کا بیان ہے، وہاں پہ ایک صاحب ایسے ہیں جو آج سے 15 سال پہلے بہت گناہ کرتے تھے، اتنے گنہگار تھے، شراب کی نشے میں ہر وقت مست رہنا، ہر ماں باپ کو گالیاں دینا، اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ تو رکھتے ہی نہیں تھے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور اس کا بھی افطار انہوں نے شراب کے گھونٹ سے کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے معاملات تھے۔ لیکن اگر آج آپ دیکھیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ ایک عالم ہے کہ غیر عالم ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ان کی زندگی بدلی کیسے؟ تو انہوں نے بس یہی میں واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا ہم بھی ذرا سوچے تو صحیح، جب ایک ایسا گنہگار انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں رب ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اس واقعے کا مقصد یہی ہے۔ میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت ان کا نام عبد الملک ہے۔ میں نے کہا اچھا ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہنے لگے اللہ نے ذریعہ پہلے سے بنا دیا، جتنے باہر سے ہی علماء کرام آ رہے ہیں ان کی دعوت، ان کے کھانے کا انتظام آج عبد الملک بھائی ہی کے یہاں ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔
جو انہوں نے بتایا تھا کہ آج سے 15 سال پہلے اتنے گنہگار تھے، اب جب ان سے ملاقات ہوئی عبد الملک بھائی سے، اب میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور 15 سال پہلے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب میں حیران ہوں کہ اتنا صاف شفاف بالکل برق کپڑے پہنے ہوئے انسان، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی، سر پر امامہ، بہترین جبہ اور بہترین لباس، بہترین چمچماتا ہوا چہرہ اور پیشانی پر سجدے کا نشان. میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ 15 سال پہلے یہ شخص شراب پیتے ہوں گے یا گناہ کرتے ہوں گے یا ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوں گے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوں گے. یقین کرنا مشکل تھا. اب اس کے بعد بیان وہاں بھی بہت دیر میں، وہاں تو دیر میں نمبر آتا ہی ہے، اصل پروگرام وہاں 12 کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. کیونکہ فجر کی جو نماز ہے، فجر کی نماز وہیں پنڈالی میں ہوتی ہے. یہ مجھے اچھا لگا ہے. یا تو پوری رات کا جلسہ کیجئے یا تو 11 ساڑھے 11 بجے دعا کر لیجئے تاکہ کسی کی فجر نہ چھوٹے. اصل مقصد ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اب عین موقع پر 1:30-2 بجے ہم پورے طور پر جلسہ ختم کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی بھی فجر گئی، بیان سننے والا اس کی بھی فجر گئی، جو جلسہ کرانے والوں کی بھی فجر گئی. ایک صاحب کہنے لگے صاحب جلسہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جلسہ ہمارے یوپی میں اس کو کہتے ہیں کہ سننے اور سنانے والوں کی جن سب کی فجر چھوٹ جائے وہ جلسہ کامیاب سمجھا جاتا ہے. ایسا مت کیا کرو، یا تو 11 ساڑھے 11 بجے دعا کرا دیا کرو اور یا تو پھر فجر تک جلسہ چلایا کرو تاکہ جتنے یہاں موجود ہوں ان کو پورے طور پر پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو اور کسی کی فجر نہ چھوٹے. وہاں کا ماحول مجھے اچھا لگا. اصل مقرر کو وہاں 2 بجے 2:30 بجے بٹھایا جاتا ہے اور پورے طور پر 2-3 گھنٹے سے کم وہاں تو بیان نہیں ہوتا. تو وہاں فجر پڑھی ہم نے اور صبح چونکہ 12:30 بجے باغڈوگرا سے میرا پٹنہ کو فلائٹ تھی تو وقت بھی میرے پاس کافی تھا. جب فجر کی نماز ہو گئی تو میں نے، اب میرے دل میں بار بار یہ مچل رہا ہے کہ میں کیسے پوچھوں، ان سے کیسے پوچھوں کہ اپنی کہانی بتائیں. تو انہوں نے چائے میرے سامنے لا کر کے رکھی اور پھر خود کہنے لگے حضرت آپ یوپی سے آئے ہیں، آپ بہت دور سے آئے ہیں، 3-4 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے. میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں تو اسی طاق میں تھا ہی کہ کب حضرت شروع ہوں، کب میں سنوں اور سن کر کے ذرا تھوڑا سا عبرت حاصل کروں. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے آج سے 15 سال پہلے میں بہت گنہگار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو. شراب کے نشے میں ہر وقت مست رہنا. انہوں نے مجھے کمرہ دکھایا کہ جو الماریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الماریوں کے اندر شراب کا کوئی ایسا برانڈ نہیں تھا جو ہمارے ملک ہندوستان میں بکتا ہو اور ہمارے روم میں موجود نہ ہو. ہر برانڈ کا شراب ہمارے یہاں موجود رہتا تھا. دن رات ہم شراب میں مست رہتے تھے. ہم ماں باپ کو پورے طور پر گالیاں دیا کرتے تھے، ان کو دکھ دیا کرتے تھے. کوئی پڑوسی مجھ سے خوش نہیں تھا. میں اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو دین سے اور دین کو کے جاننے والوں سے یعنی علماء سے تھی. جب بھی میں کسی عالم کو دیکھتا میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا. اللہ نے، میری اماں نے میرے دیندار گھرانے میں شادی کرا دی. میری بیوی بڑی نیک تھی، وہ میرے لیے رویا کرتی تھی. اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دیجئے. لیکن میرے قسمت میں بہت دیر میں ہدایت لکھی تھی. اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام ہماری ماں نے محمد رکھ دیا. سبحان اللہ، محمد رکھ دیا. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، میرا بیٹا بچپن ہی سے گونگا ہو گیا. وہ زبان سے بول نہیں پاتا تھا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کولکاتہ کے ڈاکٹر، دہلی کے ڈاکٹر، پورے ہندوستان کے ڈاکٹروں کو دکھایا. لیکن میرے بیٹے کی قوت گویائی واپس نہ آئی. بس مجھے رب سے غصہ ہو گیا. میں اللہ کو گالیاں دینے لگ گیا اور میرے پاس میں نے عہد کر لیا اب اپنے بیٹے کی دوا نہیں کروں گا. اور میں دن رات شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. میری ماں بہت سمجھاتی تھی، میرے والد بہت سمجھاتے تھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. میرے بڑے بھائی جو دین سے تعلق رکھتے تھے، ان کا علماء سے تعلق تھا. ایک دن ان کے گھر میں کسی مولانا صاحب کی دعوت تھی. انہوں نے مجھے بھی بلایا. میں شراب کے نشے میں مست، ایک بوتل اپنی بغل میں دبا کے اور ایک بوتل شراب کی منہ میں لگا کے میں اس مجلس میں پہنچا. وہاں جب گیا انہوں نے مجھے سلام کیا. میں نے جواب میں نشے کی حالت میں ان کو گالیاں دی. ان بیچارے نے مجھے کچھ نہیں کہا. پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بڑے بھائی رونے لگے، کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، بہک گیا ہے. اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، جس کی عمر 10 سال کی ہو گئی ہے. آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. انہوں نے فرمایا، میرے قریب آئے، کہا میاں عبد الملک تم دنیا کے ڈاکٹروں کو بہت دکھا چکے، میرا
دل کرتا ہے ایک مرتبہ اس ڈاکٹر سے کہہ کے دیکھو, ایک مرتبہ اس اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے تو دیکھو, وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, وہ تمہاری پکار ضرور سن لے گا. حضرت جی میں جانتا ہی نہیں تھا اللہ کون ہوتا ہے, کیونکہ میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی, میں نے تو کبھی کوئی دین کا کام کیا ہی نہیں تھا, میں نے تو کبھی اللہ کا نام دیا ہی نہیں تھا. میں نے شراب کے نشے میں کہہ دیا اچھا بتاؤ وہ اللہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ مسجد میں ملے گا. پتہ نہیں کیوں ان کی یہ بات میرے اس دماغ میں گھومنے لگ گئی, حالانکہ مجھ پر شراب کا نشہ غالب تھا, پھر بھی میں اسی حالت میں مسجد کی طرف چل دیا. اس وقت میرے اوپر نشے کا زور تھا, میں مسجد میں گیا, عشاء کا وقت ہو رہا تھا, میں نے سارے مسجد نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا. سب ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. میں نے اندر سے کنڈی بند کر لی اور شراب کی دونوں بوتلیں جو ایک میرے منہ میں لگی تھی ایک بغل میں دبی تھی, ان دونوں بوتلوں کو ہم نے ممبر کے دائیں بائیں رکھ دیا اور میں سیدھا چت لیٹ گیا اور نشے کی حالت میں بڑبڑانے لگا, اللہ میں تو تجھے نہیں جانتا, لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا تو سب کی سن لیتا ہے, تو موجود ہے, تو ہر ایک کی پکار سنتا ہے, تو شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے, گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے. اللہ میں تو نہیں مانتا, لیکن وہ مولانا کہہ رہا تھا اگر تو موجود ہے تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, یا تو میرے بیٹے محمد کو زبان دے دے یا میری جان نکال لے. کہنے لگے ساری رات میں بڑبڑاتا رہا, اب میرا نشہ بھی کم ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیوں اب میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, پتہ نہیں کیوں اب میرے دل کے اندر عجیب سی بے چینی تھی, پتہ نہیں کیوں اب میری آنکھیں بہ رہی تھی. حضرت جی ایسا لگتا تھا دل کے اندر ہدایت کا نور داخل ہو گیا ہے, ایسا لگتا تھا رب ہدایت دینے والا ہے, ایسا لگتا تھا اللہ ہمارے زندگی کی کایا پلٹنے والا ہے. ساری رات میں پڑا روتا رہا اور یہی جملہ کہتا رہا, اللہ اگر تو موجود ہے تو یا تو میرے بیٹے محمد کو زبان دے دے یا میری جان نکال لے. صبح کا وقت ہو گیا, اب میرا نشہ اتر چکا تھا. اتنے میں فجر کی نماز کے لیے نمازی آئے, انہوں نے کنڈی بجائی, میں نے کنڈی کھول دی. اب میری نظریں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی, میں ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پایا. میں نے وہ شراب کی بوتلیں اٹھائیں اور انہیں باہر آ کر کے نالے میں ڈال دی. پھر سیدھا قبرستان کی طرف گیا, ماں کی قبر پر بیٹھ کر کے رونے لگا, اماں جان میں اللہ کا گنہگار بندہ تھا, اللہ سے معافی مانگایا ہوں. اماں جان میں تیرا گنہگار بیٹا ہوں. اماں جان نشے کی حالات میں تجھے گالیاں دیا کرتا تھا, تجھے مارا پیٹا کرتا تھا, تجھے برا بھلا کہا کرتا تھا. اماں جان اس اللہ سے تو معافی مانگ چکا, بس آپ کے قبر پہ آپ کے در پہ پورے طور پر معافی کی بھیک مانگنے آیا ہوں. اماں جان اپنی معافی کی مہر لگا دیجئے, شاید اس اللہ کو ترس آ جائے, شاید اس اللہ کو رحم آ جائے. اماں کی قبر پر رو دھو کر ابا کی قبر پر گیا. اتنا کہتے کہتے بھائی عبد الملک کی آنکھیں بہنے لگ گئیں, رونے لگ گئیں. حضرت جی ابا کی قبر پہ گیا, اب قبر سے چمٹ کے یوں معصوم بچے کی طرح رونے لگ گیا. ابا جان میں اللہ کا گنہگار بندہ تھا, اللہ سے معافی مانگ لی. اماں کا گنہگار بیٹا تھا, اماں سے معافی مانگ لی. ابا جان میں تیرا بھی گنہگار ہوں, آج تیری قبر پر تیرا گنہگار بیٹا آیا ہوا ہے. اے ابا جان مجھے معاف فرما دیجئے, معافی کی مہر لگا دیجئے تاکہ رب ذوالجلال کو رحم آ جائے, اللہ کی ذات کو ترس آ جائے, شاید وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت جی اماں ابا کی قبر پر رو کر اب گھر کی طرف چلنے کی باری تھی, لیکن میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. میرے دل میں بار بار آ رہا تھا, ہائے اب بیوی کی نظروں سے نظریں کیسے ملاؤں گا, اب اس کا سامنا کیسے کروں گا. لیکن گھر تو جانا ہی تھا, میں اپنے طور پر بوجھل قدموں کو اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چلا ہوں. ابھی گیٹ کے اندر داخل نہیں ہوا کہ میری 5-6 سال کی بیٹی جس کا نام سائمہ تھا دوڑی ہوئی آئی اور میرے قدموں میں لوٹنے لگ گئی. کہنے لگی ابا جان مبارک ہو, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے, بھیا محمد بولنے لگا ہے, اللہ نے بھیا کو زبان دے دی ہے. حضرت جی میں گھر نہیں گیا, میں اپنی بٹیا سے چپٹ کے خوب رویا. میں نے کہا بیٹی میں گھر ایسے نہیں جاؤں گا,
پہلے جاؤ گمی سے مانگ کے پہلے میرے اچھے کپڑے لے کے آؤ. میں نے ایک بالٹی منگائی, ایک مگ منگایا, میں نے پورے طور پر نہ باہر نل پہ آیا اور آ کر کے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, پھر انہی مولانا صاحب کو تلاش کرتا ہوا کر رہا ہوں. میں نے وہ حضرت کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا, حضرت جی مجھے معاف فرما دیجئے, آپ صحیح کہتے تھے, اللہ گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے, اللہ شرابیوں کی بھی سن لیتا ہے, اللہ پورے طور پر بے نمازیوں کی بھی سن لیتا ہے. ہم نے اللہ کو پکارا, دنیا کے ڈاکٹر جس بیٹے کو نہ ٹھیک کر پائے ہو اس ڈاکٹر نے ایک لمحے میں میرے بیٹے کو زبان عطا فرما دی. حضرت جی میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ اللہ کو سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ عبد الملک کتنا معصوم تھا جس کو اللہ کو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت مولانا صاحب اسے مسجد میں لے کر کے گئے, سجدہ کرنا سکھایا, ایسے سجدہ کیا جاتا ہے. عبد الملک کہنے لگے میں سجدے میں گیا اور خوب رویا اور رو کر کے دعائیں مانگی, اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور کہتا رہا ہے اللہ اگر تو میرے 10 سال کے بعد میرے بیٹے محمد کو زبان دے سکتا ہے تو کیا مجھ گنہگار کو ایمان نہیں دے سکتا. اے اللہ جس طریقے سے تو نے میرے بے زبان بیٹے کو زبان عطا کی ہے, اے میرے اللہ میں تیرے در پر سر رکھ کر بھیک مانگتا ہوں, اے اللہ مجھ گنہگار کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے. خوب دعا مانگی اور جب گھر آیا, اب گھر کی طرف چلنے کی باری تھی, ادھر گھر رو دھو کر کے جب گھر کی طرف آیا, ادھر میری بیوی میرے بیٹے کو لے کر کے استقبال میں باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی تھی. حضرت جی میری نظر میرے بیٹے پر پڑی, میرے بیٹے نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کی آنکھوں سے اس کی آنکھیں بہنے لگی, آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور میرے بیٹے نے پہلا جملہ جو اپنی زبان سے نکالا ہے وہ تھا ابو جان السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت جی وہ باپ جس باپ کے کان 10 سال تک اپنے بیٹے کے منہ سے لفظ ابو کہنے کو ترسے ہو, اس باپ کے کانوں نے جب پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کی زبان سے ابو کا لفظ سنا ہوگا تو دل میں کیسا محسوس ہوا ہوگا, اس کو الفاظ میں نہیں صرف دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے. ہاں میں نے کہا وعلیکم السلام, اب بیٹے کی طرف بڑھا, بیٹا اپنی امی کا ہاتھ چھڑا کر میرے قریب آیا, مجھ سے لپٹ گیا, میں خوب رویا. اب میرے بیٹے کے کندھوں پر میرا سر تھا, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکوں, اس کو دیکھ سکوں. میں نے ہمت جٹا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر سر رکھ کے یوں نظریں اٹھائی, میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, وہ معصوم سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا. جیسے میری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائی, وہ صبر کا باندھ جو اب تک بندھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا, اور میری بیوی کی آنکھوں سے پورے طور پر وہ آنسو موتی بن کر اس کے رخساروں سے نیچے ٹپک پڑے. میں دوڑ کے اپنی بیوی کے پاس آیا, اس کے ہاتھ چوم لیے, میں نے کہا اے میری رفیق حیات, اے میری زندگی بھر ساتھ دینے والی, میں اللہ کا گنہگار بندہ تھا, اللہ سے معافی مانگ لی. اماں کا گنہگار بیٹا تھا, اماں سے معافی مانگ لی. ابا کا گنہگار بیٹا تھا, ابا سے معافی مانگ لی. اے میری رفیق حیات, اے میری بیگم صاحبہ, اے زندگی بھر میرا ساتھ دینے والی, میں تیرا بھی گنہگار شوہر ہوں. ہاں شراب کی نشے میں تجھے گالیاں دیا کرتا تھا, تو میرے لیے روٹیاں بنایا کرتی تھی. ہاں میں شراب کی نشے میں پورے طور پر کیچڑ میں لٹ پٹ کے گھر آتا تھا, تو میرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی, میں تجھ کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا, تیرے گھر والوں کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا, تو بھی مجھے معاف فرما دیجئے. بیوی رونے لگ گئی, کہنے لگی جی کیا کہتے ہو, آپ ہی کی وجہ سے تو میری زندگی ہے, آپ میرا سب کچھ ہو, مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, بس ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد شراب نہیں پیو گے, آج کے بعد نشہ نہیں کرو گے. میں نے اپنا ہاتھ رکھا اور بیوی کے ہاتھ پر ہم نے وعدہ کیا, اے میری رفیق حیات میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات, شراب کو ان آنکھوں سے بھی نہیں دیکھوں گا. پھر ہم نے ہاتھ رکھا, اس کے اوپر ہماری بیوی نے ہاتھ رکھا, اس پر ہمارے بیٹے نے ہاتھ رکھا, پھر ہماری بیٹی نے ہاتھ رکھا, اور ہم سب نے ایک عہد کیا, اے میرے گھر
گھر والوں، ہم سب آج کے بعد عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، آج کے بعد اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد کوئی رب کو ان کی ناراضگی کے کام نہیں کریں گے۔ حضرت جی ہم نے وعدہ کیا کہ جس اللہ نے میرے بیٹے محمد کو زبان دی ہے، سب سے پہلے اپنے اس بیٹے کو اس اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا قرآن کریم کا حافظ بن چکا ہے اور ابھی عالمت کا کورس کر رہا ہے، تیسری جماعت کا امتحان دے کر کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، میاں عبد الملک نے تو وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، ہم کب عہد کریں گے اللہ سے کہ اب نمازیں نہیں چھوٹیں گی؟ ہم کب وعدہ کریں گے اپنے گھر والوں سے کہ اب پورے طور پر اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کریں گے؟ اس جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ سے اٹھ کر کے گھر جائیے گا، اگر بیگم صاحبہ ہے ان کو بلائیے گا، ان کا ہاتھ پکڑیے گا، بیٹی کا ہاتھ رکھوائیے گا، بیٹوں کا ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے عہد کیجئے گا، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ کے کام نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ آج کے بعد اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد ماؤں کو نہیں ستائیں گے، آج کے بعد ہماری وجہ سے والد کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آج کے بعد ہماری وجہ سے ہماری بہنوں کا سر شرم سے نیچے نہیں ہوگا۔ ہم عہد کر کے جائیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی قاری شاہ فیصل صاحب نے پورے طور پر گزارش کی اور مجھے یاد دلایا کہ جو بہن کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں وہ ضرور آخر میں کہہ دیجئے گا۔ اب وقت کافی ہو چکا، دل تو نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ بہن کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ صرف اس موضوع پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے لیے چاہیے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں مختصر عرض کیے دیتا ہوں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہنوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ابھی 22 اگست کو مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں کے ہمارے کچھ دوست تھے، کچھ نوجوان ساتھی تھے۔ 24 اگست کو طائف کی سرزمین پر جانا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ وہاں کے کچھ شیوخ نے پورے طور پر یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارا پیغام بہنوں کے حوالے سے سنا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں مسجد میں اس کا عربی میں کا ٹرانسلیشن کر دیجئے تاکہ ہماری بہنیں بھی سن لے کہ ہماری شریعت کا پیغام بہنوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جہاں پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا درس لگا کرتا تھا، وہاں پر آگے روضہ رسول کے ٹھیک سامنے گنبد خضرا کے ٹھیک سامنے وہاں پر اب اس وقت شیخ سعید النور مدد اللہ العالی جو مصر کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا وہاں پہ درس لگتا ہے۔ 2 گھنٹے اس درس میں بیٹھنے کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ وہاں پر پورے طور پر مجھے خطاب کا موقع اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے میرے حصے میں آیا۔ وہاں میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے ان عرب علماء کے اور عرب شیوخ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ وہاں پر ہم نے بہنوں کے حوالے سے جب یہ بات کہی اور میں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کا ہمیں پیغام ملا ہے، تو ان عرب علماء اور ان عربیوں کی آنکھیں بہ رہی تھیں اور ان کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ رب الجلال نے کی بارگاہ میں پورے طور پر میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو سارے ملک میں ہماری بہنوں کے خلاف جو آواز اٹھائی جاتی ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے معاشرے سوسائٹی اور سماج اور علاقے اور گاؤں اور شہروں اور دیہاتوں کے اندر بہو بیٹیوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، اے رب الجلال اس ظلم و ستم سے ہماری بہنوں کو نجات عطا فرما دیجئے۔ کاش ہمارے ان بھائیوں کو مدینے والے رسول کا وہ پیغام پہنچ جاتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بہن کا بڑا اونچا مقام ہے آج، جس کو ہم بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ بس شادی کر دی، بیاہ کر دیا، اب وہ اپنے سسرال پہنچ گئی، بس خبرگیری کرنا چھوڑ دیا اس کا۔ نہیں، اب اس کی خبرگیری کرتے پہنا تو انہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، بہن تجھے عید میں پورے طور پر تیرے کپڑے بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں، بہن پورے طور پر اس بار عید کے موقع پر تیرے بچوں کے کپڑے بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی پوچھنا ہم پورے طور پر یہ مناسب نہیں سمجھتے، یہ ہمارا ضمیر کہاں مر گیا ہے۔ ایک دور تھا جب بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کیا کرتی تھی اور بہنوں کو اور بھائیوں کو بہنوں سے بڑا پیار ہوا کرتا تھا۔
مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب میں چھوٹا سا تھا، ہماری بہنیں گودی میں بٹھا کر اپنا لقمہ بنا کر کے پورے گاؤں پر کھلایا کرتی تھی. ہم ان کے احسانات کیوں بھول گئے؟ یہی بہنیں ہوتی ہیں جب گھر میں پورے طور پر ابا جان کوئی چیز کھانے کی بازار سے لاتے تھے، بہنوں کا حصہ الگ لگتا تھا، بھائیوں کا حصہ الگ لگتا تھا. ہاں ہم اپنے حصے میں سے بہنیں بھی حصے دار بھائیوں کو بنا لیا کرتے تھے، اپنا حصہ بھی بھائیوں کو دے دیا کرتے تھے. ہم یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کو ہم یاد رکھا کریں. عزیزوں، ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی میں چار بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے 3 مہینے ہو گئے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے. اب میں فون کرتی ہوں، بھیا فون نہیں اٹھاتے، فون نہیں اٹھاتے. کیوں؟ میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں، اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے. میری بہن مجھ سے کہیں کچھ مانگ نہ لے. حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری بہن کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں حصہ نہیں چاہیے، روپیوں اور پیسوں کی بھوکی نہیں ہے. تمہاری بہن تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے. اس کے کان بھیا کا ایک بول سننے کو ترس گئے ہیں. میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے فون پر بات کر. مجھے غصہ بھی آیا اور اس بہن پر رونا بھی آیا. ہائے اس دن سے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کی منتظر رہا کرتی ہیں. وہ بہن کہنے لگی حضرت جی میرے بھائی مجھے بھول گئے ہیں، ابا بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، مائکے سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. عزیزوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، بہنیں بیٹیاں باپ کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. ایک بہن سے میں نے پوچھا بہنا کیوں رو رہی ہے؟ روتے روتے کہنے لگی حضرت جی آج باپ کا جنازہ اٹھ گیا، مائکے سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اب بھیا فون بھی نہیں کریں گے، اب تو اس گھر سے میرا ناطہ ٹوٹ جائے گا. مجھے گھر بہت یاد آتا ہے کیونکہ اسی آنگن میں ہم کھیل کر کے بڑے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں. لیکن میرے بھائیوں سے باپ کے جانے کے بعد بھائی رشتہ توڑ دیں گے، اسی وجہ سے میں اتنا رو رہی ہوں. اے میرے بھائیوں، مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے، ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے. جب تک اس بہن نے نہیں کہا تھا میں بھی ہفتوں لگا دیتا تھا، سفر کی مصروفیت یا مدرسے کی وجہ سے ہفتوں بعد کہیں جمعے والا دن ہم نے منتخب کر رکھا تھا بہنوں سے بات کرنے کے لیے. لیکن جس دن سے اس بہن نے مجھ سے یہ کہا ہے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا والد کے دنیا سے جانے کے بعد بہنیں بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں. بہنیں اب اپنا معمول یہ بنا لیا ہے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اشراق کے بعد سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو فون کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 5 بہنیں عطا فرمائی ہیں، اللہ 5 کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیجئے. میں 5 بہنوں سے چھوٹا ہوں، 5 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں لیکن بہت محبت کرتی ہیں. سب سے پہلے چھوٹی بہن کو فون کرتا ہوں، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، اس کے بعد 5ویں بہن، سب بہنوں کو فون کر کے خیریت معلوم کرتا ہوں. ابھی چند مہینوں قبل میں نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا، میں نے کہا بہنا کیسی ہے؟ ہنسنے لگی، بھیا کیسی ہوں گی؟ اچھی ہی تو رہوں گی. میں نے پوچھا تو خیریت سے تو ہے؟ میری بہن نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا. میں نے کہا بہنا تو خیریت سے تو ہے، تو اچھی ہے؟ میری بہن ہنس کے کہنے لگی جس بہن کے پاس اتنی محبت کرنے والا بھائی موجود ہو اس بہن کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا جملہ تھا جس نے دل کو ٹھنڈا کر دیا. عزیزوں، یہ بہنیں بہت پورے طور پر کمزور اور معصوم ہوا کرتی ہیں، انہیں یہ تنہا نہ چھوڑا کرو. عید کا موقع آتا ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے جہاں پورے طور پر 10,000 کا سوٹ بنواؤ، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پورے طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کم سے کم ایک 500 کا جوڑا ضرور اپنی بہن کو گفٹ کر دیا کرو گے انشاءاللہ. ہاں، عید کا موقع ہے جہاں آپ اپنے بیٹوں کا سوٹ بنواتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے کپڑے لاتے ہیں، اپنی بیوی کا 10,000 کا لے کر کے آئے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ سے اپیل کرتا ہوں 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیں. اللہ کی ذات کی قسم، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000
ہزار کا سوٹ دلوائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، نہیں بتائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی، سارے محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا آیا ہوا ہے، دیکھو یہ سوٹ میرے مائکے سے آیا ہے، دیکھو یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرا بھیا لایا ہے، میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے، یہ سوٹ میرے مائکے سے آیا ہوا ہے، ساری محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی۔ اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے گفٹ دینے والوں، کبھی 100-200 کے گفٹ اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی دے دیا کرو۔ ہاں ہاں، آپ کا بیٹا ہزاروں کے گفٹ پانے کے بعد بھی ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہ کہے گا، لیکن اگر آپ اپنے ننھے منھے بھانجوں کو 100-200 کے کھلونے لے دو گے، 100-200 کے شوز لے دو گے، کپڑے لے دو گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، دیکھو یہ میرا ماما آیا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میری نانی نہیں ہے، میرے نانا نہیں ہے، لیکن میرا ماموں مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ میرے لیے یہ کھلونے خرید کے لایا ہے۔ کبھی کبھی بہنوں کو لینے کے لیے اس کے مائکے اس کے سسرال پہنچ جایا کرو۔ بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، ابا کے جانے کے بعد چلو گھر رہ کر کے آئے۔ بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی دسترخوان پر بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی لقمہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو، کبھی کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر جاتا ہوا اس کے منہ کا لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیا کرو، اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو یوں ہی دسترخوان پر تو لقمے بنا بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی۔ اے میری بہنا آج ہم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، آج پھر سے لقمہ بنا کر اپنے بھائی کے منہ میں ڈال دے تاکہ وہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ کبھی کبھی فرد مسرت سے بہن کی گودی میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا تو اپنی گودی میں سر رکھ کر کے دبایا کرتی تھی، تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ بہنا اب ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ہے تو ایک ہی گھر میں پلے بڑے، ہے تو ایک ہی آنگن میں کھیل کے بڑے ہوئے۔ بہنا آج پھر سے اپنے بھائی کے سر میں تیل کی مالش کر دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ بہنوں کے ساتھ یوں رہا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں ان کو کھلائے پلائے، ان کو بڑا کرے، ان کی پرورش کرے، جب وہ بالغ ہو جائیں اچھے دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان بہنوں پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہوں، فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، ایک بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اے لوگوں بہنوں کی خدمت کیا کرو، بیٹیوں کی خدمت کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری کوئی بہن ہوتی تاکہ میں اس کی پورے طور پر میں خدمت کیا کرتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی حضرت شیمہ کو میرے نبی نے اپنی بہن بنا رکھا تھا، حضرت شیمہ کو اپنی بہن بنا رکھا تھا۔ جب آتی تھی گھر میں تحفے دیا کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، میرے نبی استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اما عائشہ ہاں نہیں قصہ یوں ہے وہ عورت آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، اتنے میں میرے نبی نے سنا کوئی کہہ رہا ہے محمد کہاں ہے، اس نے کوئی القاب نہیں لگائے، یہی کہا محمد کہاں ہے۔ اما عائشہ کو بڑا غصہ آیا، یہ بوڑھی عورت پورے طور پر میرے نبی کا نام دے رہی ہے، کہا تم کون ہو، کہا اس محمد کو بلاؤ، میرے نبی نے سن لیا، چپل بھی نہیں پہنے، نعلین مبارک بھی نہیں پہنے، بھاگے ہوئے آئے، کیا دیکھا میری بہن شیمہ آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پورے طور پر محبت سے بٹھایا، اما عائشہ سے فرمایا عائشہ حمیرہ لبیک
کہ یا رسول اللہ گھر میں کوئی تحفہ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی جوڑا ہے لا کر کے شیما کو دے دو، زیور لا کر کے شیما کو دے دو، کپڑے شیما کو دے دو، ہدیہ شیما کو دے دو. کیوں اللہ کے رسول کیوں؟ فرمائی یہ میری بہن ہے تاکہ امت کے لوگوں کو پتا چل جائے بہنوں کا مقام کیا ہوتا ہے، بہنوں کا مقام کیا ہوتا ہے، تاکہ امت کی بیٹیوں کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ہاں اے لوگوں بہنوں کی خدمت کیا کرو، بیٹیوں کی خدمت کیا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا ماں تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، والد کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سرو اتنین پوجے. کیا فرمایا؟ سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے بہتر تیرے ماتا جی کے چرن ہے. ماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے. ہاں فرمایا نہیں سوچتا یہ ہے ایشور خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، بھگوان معاف فرما دے گا. نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے. سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے. ہاں سرو اتنین پوجیت گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. ہاں سردو سا پرسڑے ہاتپیا بھوت مچھتا نترا تندرا بھیم کودھم آلسیم دیر سوترتا. آئے دنیا کے انسان، آئے دنیا کے مانو، آئے دنیا کے منوس، آئے دنیا کے انسان، اگر تو چاہتا ہے بیکنٹ میں تیرا ٹھکانہ ہو، سورگ میں تجھے گھر مل جائے، تو نرک سے بچ جائے، تو جہنم سے بچ جائے، تو ایک کام کر، اپنے ماں باپ کی سیوا کر، اپنے والدین کی سیوا کر. تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. میرے نبی نے فرمایا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. خبردار تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کا سر نیچا نہ ہو ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اے لوگو والدین کی خدمت کرو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے ایک مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہوتی، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا کہ میری ماں آواز دیتی محمد، میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. یہ میرے نبی نے ماں کا مقام بتایا ہے. وہ ابا نامی پہاڑی جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، رب ذوالجلال نے جانے کا موقع عطا فرمایا. میرے ساتھ میں مولا سعید صاحب تھے. میں نے کہا میں تو ابوا پہاڑی پر ضرور جاؤں گا. وہ 4 فٹ اونچی ابوا پہاڑی جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر. میں کھڑا ہو کر کے پورے طور پر میرے روئے جھجک رہے ہیں، اندر سے رویا تڑپ رہا ہے. اے رب ذوالجلال آج جب اتنا آج سے 1445 سال پہلے جب تیرا حبیب 6 سال کی عمر میں یہاں اپنی اماں کی خاطر تڑپا ہوگا، اس وقت کیسا منظر ہوگا. میرے نبی 6 سال کے ہیں، اماں چلی گئی. پیدا ہونے سے پہلے ہی ابا کا انتقال ہو گیا. 2 سال کے ہوئے دادا چلے گئے، 8 سال یا 6 سال کے ہوئے چچا چلے گئے. مکہ دشمن بن گیا نبوت کے بعد. وہ یتیم مکہ ہاں آنکھوں کے سامنے صحابہ کو مارا گیا، آنکھوں کے سامنے پورے طور پر آپ کی بیٹیوں کو مارا گیا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا. آج دنیا ہمیں تانا دیتی ہے، یہ دنیا کے دہشت گرد ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ اسلام پورے طور پر تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر چلا ہے. یہ تاریخ سے واقف نہیں ہے، یہ اتہاس نہیں جانتے. آؤ میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں، میں تمہیں اتہاس بتاتا ہوں. کوئی یہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا. اسلام تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، اسلام تو اتحاد کی بات کرتا ہے، اسلام تو ملنساری کی بات کرتا ہے. مکہ المکرمہ کے حالات دیکھ لیجئے. آج سے 1211 سال پہلے امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے اپنی طبقات ابن سعد کی 4تھے جلد کے اندر پورے طور پر مکہ المکرمہ کے سنگین کن حالات کا تذکرہ کیا ہے. علامہ جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں درج فرمایا ہے. پڑھیے تاریخ طبری، پڑھیے تاریخ جرجان، پڑھیے تاریخ ابن ہشام، پڑھیے طبقات ابن سعد، پڑھیے
پڑھیے تاریخ ابن دمشق، پڑھیے تاریخ دمشق، پڑھیے مکہ المکرمہ کی تاریخ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کیسے گزارے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے میرے نبی کے صحابہ کو مارا گیا، عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل کر دیا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو زمین پر گھسیٹا گیا، نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں مارا گیا، تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا گیا، رسول اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، دو بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں دیا گیا، رسول اللہ نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صدیق اکبر کو کعبہ میں مارا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ عمار ابن یاسر کی والدہ کو قتل کر دیا گیا، میرے نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اسلام کی تاریخ نہیں جانتے۔ اسلام ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، اسلام پورے طور پر آدمیت کی بات کرتا ہے۔ اسلام کا پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام انسانیت ہے، اسلام کا پیغام شفقت ہے، اسلام کا پیغام چاہت ہے۔ اسلام دہشت کو پسند نہیں کرتا، اسلام آتنک کو پسند نہیں کرتا، کوئی آتنکوادی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہاں اور مذہبی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، رگ وید پڑھیں گے، اندرکاپ میں وید مشتہندی چرا جمنو مائے دگا شکردی سروات رہن دریا۔ آپ تھاڑو روپان وردمان مہاویر کو ماننے والے، ان کی مذہبی کتاب کا نام تھاڑو روپان تھے، اس کو پڑھیے کیا پیغام ملتا ہے۔ گوتم بدھ کو ماننے والے کون سی دھارمک کتاب دیگ نکائے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیے۔ ہاں سب سے اعلیٰ پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ کیوں؟ اسلام کا پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام شفقت ہے۔ ہاں تمہاری نظروں میں ایک انسان کا قتل تو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، اگر کسی شخص نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، اگر کسی شخص نے ناحق کسی ایک انسان کا، حافظ کا نہیں، عالم کا نہیں، محقق کا نہیں، مدبر کا نہیں، مفسر کا نہیں، کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، خواہ وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، تو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ بتاؤ اس سے زیادہ پیغام محبت کس دھرم میں دی گئی ہے؟ یہ ہم پر غلط الزام لگایا جاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ محبتوں کی بات کرتا ہے، ہمیشہ چاہتوں کی بات کرتا ہے۔ وہ نبی تو یہ کہہ کے چلا گیا لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کسی کے ساتھ نفرت نہ کرو، محبت کو عام کرو، محبت کے ساتھ رہو، ماں کی خدمت کرو۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ آؤ مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے پاس ماں نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ آؤ مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے پاس باپ بھی نہیں ہے۔ عزیزوں بس میں اپنی بات دو منٹ میں سمیٹنے والا ہوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، والدین سے محبت کریے، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تھوڑا سا وقت ان کے لیے نکالیے۔ ہمیشہ اپنی بیوی کے باہوں میں مت رہیے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا وقت اپنی بوڑھی ماں کے لیے ضرور نکالیے، بوڑھے باپ کے لیے ضرور نکالیے۔ یہی ماں ہے، یہی باپ ہے جس نے بچپن میں تمہیں پالا بڑا کیا۔ جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ہمیشہ باپ کی کوشش رہتی ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے، ترقی میں مجھ سے آگے پہنچ جائے۔ ہمیشہ ایک باپ کی خواہش رہتی ہے میرا بیٹا سکون سے زندگی گزارے۔ ایک ماں کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے میرے بیٹے کی ساری خواہشیں پوری ہو جائے۔ اے لوگوں اس ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ نے کسی کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ شریعت میں نہیں جوڑا، لیکن والدین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم عبادت تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا فیصلہ آ گیا رب ذوالجلال کا۔ امام المفسرین علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام المفسرین علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا رب ذوالجلال کا، جج بن گیا رب ذوالجلال، مور لگا
सजा दी रब्बे दुल जलाल ने। किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इहा, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है, वो बिल वालिदैन ihsana, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना है। वही मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर, ये दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके सामने बड़ी नरमी से बात करना, हाथ बांध के खड़े रहना। हाँ, एक भी लफ्ज इनके सामने ऊंची आवाज से मत निकालना, वरना तेरी जिंदगी की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। जैसे माँ बाप की नेकी की दुआएं कबूल होती हैं, ऐसे माँ बाप की बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। हाँ, माँ की खिदमत किया करो। मेरी माँ नहीं है, मुझसे पूछो माँ क्या होती है। अजीजों, बाप तो 10 साल पहले चला गया। अभी पिछले साल 12 जून 2022 बरोज पीर मेरी माँ भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। मैं जौनपुर पूर्वांचल में था, मेरे पास फोन गया, भागा मैं पूरे गांव पर वापस अपने शहर लखीमपुर पहुंचा। रात के 1 बज चुके थे। वैसे घर में आता था, हाँ, माँ से फोन करके कह देता था, अम्मी जान मैं घर 1 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ। घर के सारे लोग सो जाया करते थे। भाभी साहिबा सो जाती थी, बेगम साहबा सो जाती थी, बेटियां भतीजियां सो जाती थी, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग करके अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। लेकिन उस दिन मेरी माँ ने फोन पर भी बात नहीं की। उस दिन वैसे मेरी माँ जागा करती थी, हाँ, लेकिन उस दिन जब मैं गया तो जाकर के मैंने देखा आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ उठकर गले से लगाती थी, मेरे सर को सहलाती थी, बेटा थका हुआ आ रहा है, सारी थकन दूर हो जाया करती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 82 साल की उम्र थी, लेकिन जब मैं घर जाता था मेरी माँ के बूढ़े कदम किचन की तरफ उठ जाया करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। मेरी बीवी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, मेरी भाभी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना। मेरी माँ कहती नहीं, मेरा बेटा बहुत दूर से आ रहा है, मेरा बेटा बहुत दूर से आ रहा है, इसके लिए दिल करता है इसकी माँ चाय बना के इसको पिलाए। मैं नौजवानों, अल्लाह की दात की कसम खा के कहता हूँ, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, माँ के हाथ की बनी हुई चाय का एक घूंट मैं अलग से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकन दूर हो जाया करती थी। अब जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन माँ नहीं है, माँ नहीं है। मैंने देखा माँ लेटी हुई है, सारी बहनें मौजूद थी, सारी खामोश हो गई, कहीं भाई मेरा रोने ना लगे। मैं जज्बाती हो गया, मेरे सारे घर वाले मौजूद थे। माँ की लाश को देख करके मैं कहने लग गया, आए ना आए मेरी बहनों, आए मेरे घर वालों, तुम मुझे झूठी तसल्ली ना दो। मैं जानता हूँ आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, तो आज के बाद जब मैं इस घर में कदम रखूंगा, मुझे चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामू कहने वाले भांजिया तो मिल जाएंगी, भैया कहने वाले भाई तो मिल जाएंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। अजीजों, अब जब घर जाता हूँ सारे लोग मिलते हैं, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझसे दूर हो चुकी है। नौजवानों, उस माँ की कदर करो जिस माँ की गोदी में सर रखकर अपने दिल में सुरूर महसूस किया करता था। उस माँ को कब्र की गोद में सुला के आया हूँ, जिस माँ की गोद में बैठ करके मैं अपनी थकन दूर किया करता था, उस माँ को कब्र के हवाले करके आया हूँ। ये दिन आने से पहले अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो। मेरे नबी को देखो, 63 साल हो गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा का मौका है, जब आखिरी हज के लिए अल्लाह के रसूल पहुंचे, एक ही हज फरमाया, क्योंकि तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ, सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। जब अबवा पहाड़ी आई, मेरे नबी ने सारे सहाबा को रोक दिया, तने तनहा अबवा पहाड़ी पर गए हैं और जाकर के अपनी माँ के कब्र से एक मासूम से बच्चे की तरह घुटने पर सर रखकर तड़प तड़प के मेरा नबी रोया है। पीछे से अबू बकर गए, उमर गए, उस्मान गए, अली गए रज़ी अल्लाहु अन्हुम। या रसूलल्लाह, ये कौन है? अबू बकर, ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। आए भैंसा मुंह के नौजवानों, 55 साल के बाद मेरे नबी ने अपनी बूढ़ी माँ की कब्र पर रो के ये तुम्हें पैगाम दिया है,
آئے نوجوانوں، مائیں بھلانے والی چیز نہیں ہے، باپ کو بلایا نہیں جاتا، ماں کو ستایا نہیں جاتا، ہاں ہاں ماؤں کی خدمت کیا کرو۔ اب گھر جاتا ہوں، گھر اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جس دن باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے گھر ویران ہوتا ہے، لیکن جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ آئے نوجوانوں، ماں کی قدر کرو، والد کی قدر کرو، یہی جلسوں کا پیغام ہے۔ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو یاد رکھنا کل کو تم بھی جوان ہونے والے ہو، تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، تمہارے گھر میں بھی اولاد پیدا ہونے والی ہے، تم بھی باپ بننے والے ہو، پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ عمومی طور پر رب ذوالجلال اکثری طور پر گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، لیکن بحر الرحیق میں ہے 2 گناہوں کی سزا رب ذوالجلال مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والے کو، دوسرا والدین کو ستانے والے کو، والدین کے نافرمانی کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئے رب ذوالجلال جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، آئے اللہ ان کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دیجئے، آمین کہہ دیجئے۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آئے رب ذوالجلال قبر میں کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے۔ وقت کافی ہو چکا، طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے بھی احساسات ہیں، اب فجر ہو جائے گی مجھے پہنچتے پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ان پر آپ سب کو اور آپ کی برکتوں سے مجھ جیسے نالائق کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آئیے چھوٹا بچہ جو لکھنؤ سے آیا ہے، عزیزم شاہ عبداللہ لکھنوی، جو کہ شاہی صاحب کا بھتیجا بھی ہے اور